نمبر 27 سورہ نجم۔ بے شک الذین جو لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے بالآخرت آخرت پر لا یسمون الملائکۃ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے تسمیۃ الانثی عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں فرشتوں کے وما لہم تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما لہم حالانکہ انہیں نہیں بھی اس کا من علم کچھ علم ہی نہیں ہے، وہ پھر کیسے کرتے ہیں ان یتبعون وہ پیروی کرتے ہیں الا الظن محض گمان کی پیروی کرتے ہیں وان الظن اور بے شک گمان لا یغنی کام نہیں آ سکتا من الحق حق کے مقابلے میں شیئا کچھ بھی حق کے مقابلے میں گمان کبھی بھی کام نہیں آتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فرمایا اپنے آپ کو ظن گمان سے بچاؤ فإن الظن اکذب الحدیث فرمایا ہو سکتا ہے گمان جھوٹی بات نکلے، لہٰذا اپنے آپ کو گمان سے بچاؤ۔ فعارض فرماتا ہے فعارض پس آپ رخ انور پھیر لیجئے من تولا اس سے جس نے روگردانی کی عن ذکرنا ہمارے ذکر سے، جو ہمارے ذکر سے پھر جائے آپ اس سے پھر لیں۔ ولم یرید اور نہیں خواہش رکھتا الا الحیات الدنیا مگر دنیاوی زندگی کی۔ رب کے ہاں دنیا کی حیثیت کتنی ہے، جب سے پیدا کیا خالق نے وہاں تب سے رب نے دنیا کو دیکھا نہیں ہے، تب سے دنیا کو پھر بنایا کیوں؟ یہ اصل مقصود دنیا نہیں ہے، مقصود تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے دنیا۔ مقصود ہے آخرت، مقصود ہے رب سے ملاقات اور حشر والے دن حساب و کتاب، یہ صرف اس کا راستہ ہے۔ ذالک مبلغہم یہ ان کا مبلغ من العلم علم سے، ان ربا کا مبلغ کہتے ہیں یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان کی انتہا، کہ جنہوں نے کیا مقصد، جنہوں نے آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو ترجیح دی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے علم کی انتہا تو یہ ہے ان ربک هو عالم بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلی جو بھٹک گیا اللہ کے راستے سے، وہو عالم اور اللہ بہتر جانتا ہے بمن اہتدی جس نے راہ راست پائی، جو ہدایت پا گیا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو بھٹک گیا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ حدیث پاک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان مسند امام احمد راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، مومنون کا گھر جنت ہے، ومال من لا مال لہ دنیا اس کے لیے مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ فرمایا دنیا کے لیے دنیا میں جمع وہ کرتا ہے جس کی عقل نہ ہو۔ یہ تین جملے فرمائے۔ ایک اور دعا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، میرے آقا نے دعا کی ہے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا اے اللہ دنیا کو ہمارا غم نہ بنانا، دنیا کو ہمارا غم نہ بنانا کہ ہم دنیا کے غم میں مصروف ہو جائیں، یہ غم نہ بنانا۔ پڑھ لیجیے وَلِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کا جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، یہ پھر اللہ یہ کیوں مالک، اللہ فرماتا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ تاکہ وہ بدلہ دے انہیں جو بدکار ہیں، بما عملوا ان کے اعمال کا، ان کے برے اعمال کا بدلہ دے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ اور بدلہ دے انہیں جو احسنوا نیکوکار ہیں، کس کے ساتھ بدلہ دے؟ بالحسنى ان کی نیکیوں کا، اس کا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اللہ فرماتا ہے جس نے ذرہ برابر نیکی کی قیامت کے دن اس کو بھی دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر شر کیا، برائی کی یا پھیلائی، قیامت کے دن وہ بھی اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو نیک عمل کرے گا ہم ان کو اچھا بدلہ دیں گے، وہ نیکوکار ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ جو نیکوکار ہیں، ان کی تعریف کیا ہے؟ آیت پڑھی الذین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ یہ تو ہو گیا، اللہ فرماتا ہے الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ جو بچتے رہتے ہیں۔ اب نیکوکار کی تعریف قرآن سے، نیک لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش بڑی بڑی بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم مگر شاذ و نادر، یہ جو شاذ و نادر ہے نا، لمم ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ، اللہ فرماتا ہے ان ربک واسع المغفرہ
بے شک آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے۔ یہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں۔ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے، بے حیائی کے کاموں سے بچ جائے، الا اللمم، یہ انسان ہے صغیرہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا، اللہ فرماتا ہے میں وہ بخش دوں گا۔ ہوا اعلم بکم، وہ خوب جانتا ہے تمہیں، اذ انشأکم، جب اس نے تمہیں پیدا کیا، من الارض، زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب کہ تم حمل تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے شکموں میں، لہذا فلا تزکوا انفسکم، پس خود ستائی نہ کیا کرو، اپنی تعریفیں خود نہ کیا کرو، ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے، بیما نتقا، کون پرہیزگار ہے، اللہ خوب جانتا ہے، ہم کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو جانتا ہے۔ اب یہ جو لمم ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث پاک، فرمایا فازن العینی، آنکھوں کا زنا، النظر، نظر کرنا ہے، وازن اللسان، زبان کا زنا، النطق، فرمایا وہ بری بات کرنا ہے، والنفس تمنا، فرمایا جو نفس ہے وہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، شرمگاہ یا تو تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اچھا یہ لمم کیا ہے؟ ابو ہریرہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں لمم سے مراد ہے القبلۃ، الغمزۃ، النظرۃ، المباشرۃ، بوسہ لینا، نظر کرنا اور مباشرت کرنا، وہ اس سے جماع سے پہلے پہلے جتنے کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لمم، یہ لمم کی تفسیر کی گئی ہے، میں ان کو بخش دوں گا۔ ایک اور سنیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمہ یہ ہے کہ ایک بندہ گناہ کے قریب پہنچنے والا تھا، واپس آ کے لوٹ کر توبہ کر ڈالی، اللہ فرماتا ہے میں بخش دوں گا۔ ایک بندہ چوری کے قریب تھا لیکن واپس آ کے توبہ کر لی، اللہ فرماتا ہے میں بخش دوں گا۔ شراب پینے کے قریب تھا، واپس آ کے خیال آیا، توبہ کی، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بخش دوں گا۔ یہ ہے الالمام، لمم کی تفسیر۔ حدیث پاک سنیں، یہ جو آخری لفظ نہیں ہے فلا تزکوا انفسکم، خود ستائی نہ کیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی شخص کی تعریف کی تو میرے آقا نے فرمایا تو ہلاک ہو جائے، تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک کسی کی تعریف کرنا چاہے، اگر خواہ مخواہ کرنا ہی چاہتا ہے تو وہ ایسے کہے احسب فلانن، میں گمان کرتا ہوں فلاں کے بارے کہ وہ ایسا ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ کبھی نہیں کہنا ولا ازکی علی اللہ احدا، فرمایا علم تو اللہ کے پاس ہے، جس کی تم تعریف کر رہے ہو گمان کے ساتھ کہہ دو میرا یہ گمان ہے، میرا یہ خیال ہے، کیونکہ حقیقی علم اللہ جانتا ہے کہ پرہیزگار کون ہے، لہٰذا تم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اب سنیں جی، یہ جو خود ستائی منہ پہ ہوتی ہے، تعریفیں منہ پہ ہوتی ہیں، یہ اس پر ایک حدیث پاک سنیں، حضرت مقداد بن اسود، حضرت عثمان کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، آپ کے سامنے آپ کی تعریفیں کرنے لگا وہ شخص، حضرت مقداد بن اسود اس کے منہ میں مٹی ڈالنے لگے۔ جو شخص حضرت عثمان کی تعریف کر رہا تھا، کہتے ہیں ساتھ مٹی ڈال رہے تھے اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے امرنا رسول اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم ان سے ملاقات کریں جو ایک دوسرے کی اپنے منہ پہ تعریف کرتے ہیں تو ہم ان کے چہروں میں مٹی ڈالیں، ہم ان کے منہوں میں مٹی ڈالیں۔ یہ مسلم ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے۔ لہٰذا کسی کی اس کے منہ کے اوپر تعریف کرنا اور خود اپنی تعریفیں لوگوں کو سنانا، یہ ہے فلا تزکوا انفسکم۔ اللہ فرماتا ہے تم کرو نہ کرو، میں خوب جانتا ہوں کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو